اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس خاص ویڈیو میں ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی خاص تسبیح کا راز بتانے جا رہا ہوں۔ اتوار، پیر اور منگل کے دن کسی بھی وقت صرف ایک بار اس تسبیح کو پڑھ لینا، اور اگر وظیفہ پڑھ کر آپ لاکھوں کے مالک بن جائیں گے، کیونکہ اس وظیفے پر، اس تسبیح پر مجھے اتنا یقین ہے کہ یہ تسبیح کسی کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتی۔ چاہے آپ کے حالات جتنے بھی خراب ہو چکے ہیں، چاہے آپ کے پاس پیسے مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں، تو پھر بھی یہ ایسا وظیفہ ہے، یہ ایسی تسبیح کا عمل ہے کہ جو بھی اس کو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ وہ نہیں سکتا۔ محترم بھائیوں، آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان اپنے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ پاک خوش ہوتا ہے، لیکن یہی چیز جب ہم اللہ کے بندوں سے مانگتے ہیں تو وہ ہمارے اوپر چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ کوئی دے گا، دو دفعہ کوئی دے گا، لیکن ہمیشہ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ لیکن جب اللہ سے مانگیں گے تو اللہ پاک خوش بھی ہوگا اور اللہ پاک عطا بھی فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، میں نے اپنی زندگی میں کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو مکمل طور پر کنگال ہو چکے تھے، غربت نے وہاں پر سالوں سے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، ہر طرح سے وہ اجڑ چکے تھے، لیکن انہوں نے جب اللہ کا ذکر کیا، اپنے اللہ سے مانگا، رو کر، گڑ گڑا کر، ہر وقت ان کی زبان پر شکر کے الفاظ تھے، شکوہ کبھی نہیں کیا، تو آج میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، وہ بہت ہی زیادہ خوشحال ہیں اور اللہ پاک نے ان کو ہر طرح سے نواز رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تسبیح کا خاص عمل، اس کو آپ نے کسی صورت اگنور نہیں کرنا۔ یہ تسبیح جو ہے یہ بڑی خاص ہے اور ہر طرح سے انسان کی مدد ہوگی۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے، تو پھر ہم کیوں مایوس ہوتے ہیں، کیوں ہم لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اچھے سٹیٹس پر ہے تو ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے رزق کے اسباب پیدا کیے ہیں، بلا شبہ قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں ٹھہرایا اور تمہارے لیے اس میں زندگی کے اسباب بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان ناشکرا ہے۔ اگر وہ اللہ کا شکر ادا کرے تو اسے چاہیے کہ ہر وقت اس کی زبان پر شکر کے الفاظ ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل انسان بنایا ہے۔ اگر ایک چھوٹا سا بھی عیب ہمارے میں رہ جاتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ اللہ پاک نے ہر بندے کی ہاتھ کی 5 انگلیاں اور انگوٹھا بنایا ہے، اگر اس میں سے ایک چھوٹی انگلی بھی کم ہو یا اس میں کوئی عیب ہو، ٹیڑھی ہو، خود سوچیں انسان کی خوبصورتی کدھر جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، ہمیشہ اللہ پاک کا شکر کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے، تخلیق کا کرشمہ اور اس کا ناقابل فراموش احسان ہے۔ اس میں ہر چیز کو ایک خاص شکل و صورت اور مقدار میں پیدا کیا ہے، جس سے انسانی کے حوالے سے اگر دنیا میں ہم مردوں یا عورتوں کی کثرت ہوتی، بہتات رہتی، تو سلسلہ تخلیق کس طرح ممکن رہ سکتا تھا؟ یہی صورتحال آپ پھلوں میں دیکھ لیں، سبزیوں میں دیکھ لیں، ہر علاقے میں ایک خاص قسم کا پھل ہوتا ہے جس کی وہاں پر جو پیداوار ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، تو دوسرے علاقے میں آپ دیکھ لیں کسی دوسری سبزی کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ جو تقسیم رکھی ہے یہ بڑی ہی خاص ہے، اور اس کے ساتھ یہ بات بتلائی ہے کہ زمین کو صرف فرش کے طور پر نہیں پھیلایا گیا، بلکہ اس میں تمام جاندار یعنی کہ چیزوں کی معیشت اور رزق کا نہایت مناسب نظام کر دیا گیا ہے۔ انسان تو اپنی روزی خود کمانے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن زمین اور اس کے اندر
یہاں تک کہ فضاؤں میں بسنے والی مخلوق کو صرف اللہ تعالیٰ رزق مہیا کرتا ہے، اور ہر کسی کو اس کی روزی اسی کی ضرورت کے مطابق پہنچائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے لامحدود خزانے ہیں، جس سے وہ ہر دور میں مناسب اور اپنے ہاں متعین کردہ مقدار کے مطابق نازل کرتا رہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ پاک کی جو حکمتیں ہیں وہ انسان کی سمجھ سے بالا تر ہوں۔ انسان سوچ سکتا ہے وہ کبھی ایک محدود تک، لیکن وہ کبھی بھی یہ نہیں دیکھ سکتا کہ اس سے آگے کیا ہوگا۔ غیب کا جو علم ہے یہ اللہ کے پاس ہے۔ انسان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کل آنے والا جو دن ہے اس کا رزق کہاں لکھا گیا ہے، کس جگہ پر وہ کھانا کھائے گا، کل کیا ہوگا، یہ صرف اللہ کو پتہ ہے۔ تو یہ جو خاص تسبیح کا راز میں آپ کے سامنے شیئر کرنے لگا ہوں، اس کو آپ اپنے پاس نوٹ فرما لینا اور اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کر لینا، تاکہ آپ کو کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ میرے بھائیوں، یہ دعا ہے، یہ آپ نے اتوار، پیر اور منگل کے دن اس وظیفے کو کر لینا ہے، اور اتوار، پیر اور منگل کے دن یہ تسبیح آپ نے پڑھ لینی ہے۔ یہ آپ کی سکرین پر شو ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ایک ہی تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اتوار، پیر اور منگل کے دن کسی بھی وقت پڑھ لیں۔ وظیفے کے شروع میں درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ وظیفہ جب ختم ہو اس وقت بھی اپنے اللہ سے رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگ لینی ہے، میرے اللہ مجھ پر رحم و کرم فرما۔ میرے اللہ، میں غربت میں، تنگ دستی میں گرا ہوا ہوں، میرا اللہ میری پریشانیوں کو دور فرما، مجھ پر کرم فرما۔ میرے بھائیوں، جب آپ لوگ یہ وظیفہ کرو گے اور اس کے بعد آپ دیکھ لینا کہ رزق اور دولت ایسی جگہ سے آئے گا جہاں کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت مند زندگی عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، ان کو رزق کی، دولت کی، پیسے کی جو ٹینشن ہے، میرے اللہ ان کی ٹینشنوں کو ختم فرما دے اور ان کے رزق میں بہت زیادہ اضافہ فرما دے۔ میرے بھائیوں، اس وظیفے کو خود بھی کر لینا اور ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا جن کے حالات خراب ہیں، جو تنگ دست ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفے کو کریں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت زیادہ خیال رکھا کرو، اور خاص طور پر جو آپ کے مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ اب اس وقت ان کا اعمال نامے جو ہے وہ بند ہو چکے ہیں۔ وہ اپنے حصے میں نہ ہی ایک نیکی ہیں اور نہ ہی اپنا کوئی گناہ معاف کروا سکتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرما، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نیچے کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔